بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا ہے۔ آپ غور کرو، بس ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں۔ اور وہ بھی صرف 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف اتنا کہا جب کسی کا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس گھر میں 3 دن کے بعد تک چولہا نہیں جلے گا، اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ کھانا پہنچائے گا، بس 3 دن سے زیادہ نہیں۔ ہاں، عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ غم کر سکتی ہے 4 مہینے 10 دن تک، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ عدت کو بھی اتنا سخت بنا دیا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر تک نہیں نکلنے دیا جاتا ہے، جبکہ عدت کے اندر یہ ساری شرطیں موجود نہیں ہیں۔ عدت کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں سے پہلے پردہ تھا آج بھی پردہ ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں بھی خوشبو نہیں لگا سکتی ہے۔ تو بس اتنا ہے۔ لیکن حضرت حسین کا ماتم، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے، وہ کیسے زندہ ہے یہ شعور ہمیں نہیں ہے۔ بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی پر تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل نبی اکرم کے پاس آتے تھے وحی لے کر، نبی کو تو جبرائیل دکھتے تھے لیکن صحابہ کو جبرائیل نہیں دکھتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل جاتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، جبرائیل ہیں، ہمیں نہیں دکھتے ہیں۔ ایسے ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ شہید زندہ ہیں، کہاں کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہماری نظریں ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شہیدوں کی زندگی کا تبصرہ کر سکیں اور دیکھ سکیں۔ شہید زندہ ہے، شہید پر زندہ کے قانون لاگو ہوتے ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم۔ بس آخری بات، جب غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دفن کرتے وقت جو حکم دیا تھا وہ حکم ہمیں بتا رہا ہے شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں، یہ 70 صحابہ دفن کیے جائیں گے، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فی دمائہم، لوگو ان صحابیوں کو تم دفن کرو جیسا جس کے جسم پر جو خون لگا ہوا ہے اس کو انہی کے خون میں دفن کرو، دھولا نہیں جائے گا، خون کو دھولا نہیں جائے گا۔ کپڑے جیسے جن کپڑوں میں خون لگا ہے ان کو دفن کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے، ان کو ان کے کپڑوں کے اندر دفن کرو، اسی خون کے اندر دفن کرو۔ صحابہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَلَمْ يُغَسَّلُوا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، بغیر غسل دیے ہوئے ان کو دفن کرو۔ صحابہ کرام ابھی دفن کرنے میں کچھ پس و پیش کر رہے ہیں، ایسی کیسے دفن کر دیں، ابھی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بغیر جنازے کی نماز کے کیسے دفن کر دیں؟ نبی اکرم نے صحابہ کی نظروں کو پہچان لیا تو فرمایا وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، نماز جنازہ کا انتظار نہ کرو، ان کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ نماز جنازہ میت کی ہوتی ہے، مردے کی ہوتی ہے، اور شہید مردہ نہیں ہے، اس لیے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ان کو ایسے ہی دفن کر دو، ایسی انہی کپڑوں میں، انہی خون کی حالت میں، بغیر غسل دیے ہوئے، بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے ان کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اس لیے جو زندہ ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا تو میں اتنا بولوں گا اور میری تمنا یہ ہوگی کہ میں میدان جنگ میں لڑوں، لڑ کر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر دنیا میں جانے کی تمنا کروں، میں دوبارہ لڑوں اور لڑ کر پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر جنت میں جانے کے بجائے پھر دنیا میں آنے کی کوشش کروں گا اور تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں پھر جنگ کروں، لڑوں، جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔
کیوں؟ کیونکہ شہادت کا جو مقام اور درجہ جنت کے اندر ہے وہ جب شہید اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ واپس دنیا میں نہیں جاتی، لیکن شہید زندہ ہے اور زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جو نبی بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے پھر اس شہادت پر کوئی آدمی روئے اور ماتم کرے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی، اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا۔